बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर सामने आई है, और वो है 3 जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो MNAs हैं जिनको कामयाब करार दिया गया था, और लाहौर हाई कोर्ट ने रिकाउंटिंग भी कलअदम करार दे दी थी, और फिर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल फ़ैसला सुनाने जा रही है मुअज़्ज़ज़ अदालत। अब ख़बरें ये हैं कि अदालत कल सरप्राइज़ दे सकती है, चूँकि पहले तो जब हमने अदालत की जानिब से रिमार्क सुने थे तो वो बहुत अहम थे, और उससे नज़र आ रहा था कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो सीटें हैं ये नहीं बच पाएंगी। लेकिन अब ये जो ख़बर सामने आई है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, लेकिन सबसे अहम ये कि अब ये कौमी असम्बली में अपनी सीटें पूरी भी कर लें, मखसूस नशिस्तें भी ले लें, सब कुछ कर लें, तो लेकिन उसके बावजूद ये सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं हासिल कर सकते, और काबीना के अहम मेंबर की जानिब से ये बाकायदा तौर पर इसको तस्लीम कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इसके अलावा जो 3-4 अहम इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल, उसके ऊपर हम बात करेंगे। शाहिद खान अब्बासी ने आज एक गुफ्तगू की है, उनकी जो जमात एक उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, उसमें उन्होंने, मैं सिर्फ उनका एक जुमला आपको बताऊंगा कि वो कहते हैं कि भाई जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो ना वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये कौन कह रहा है? जो कल तक मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो भी इस बात के ऊपर इस बात को मान चुके हैं कि जब तक मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, जब तक इंतखाबात चोरी होते रहेंगे, तब तक हालात कभी बेहतर नहीं हो सकते, और इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो ख़राबी की तरफ जाएंगी, और उन्होंने भी इस बात को कबूल कर लिया है। फजल रहमान की जानिब से बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई है पार्लियामेंट और शहबाज शरीफ हुकूमत के हवाले से। फजल रहमान कहते हैं कि ख़जाने के कलमदान ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो आवाम को जवाब दे नहीं होते, फिर वो इन लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने इनको लगाया होता है। बिज़नेस फोरम से ख़िताब करते हुए फजल रहमान ने कहा कि आवाम के माल, जान, इज़्ज़त की हिफाजत की ज़िम्मेदारी रियासत की है। हमारी पार्लियामेंट्स में जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं, जिस पार्लियामेंट में जाली लोग बैठे होंगे वो आवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे? उन्होंने कहा लोग क्यों टैक्स दें जब इनको पता है कि ये कर्ज़ में बाहर जाएगा। गलत पॉलिसियों की वजह से आज ये हालात बने हैं। हमने हमेशा इन लोगों पर एतमाद किया जिनके पास खूबसूरत नारे के अलावा आवाम के लिए कुछ नहीं होता। सरबराह JUI ने कहा कि सिर्फ सांस और मौत पर टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज़ पर टैक्स है। ख़जाने के कलमदान ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो आवाम को जवाब दे नहीं होते, फिर वो इन लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने इनको लगाया होता है। उन्होंने कहा कि हमारे सियासतदानों ने भी बाहर इंतज़ाम किए हुए हैं और मुश्किल में बाहर चले जाते हैं। ये कहा गया है जी फजल रहमान की जानिब से, और उन्होंने भी पार्लियामेंट में बैठे लोगों को जाली मैंडेट वाला करार दिया है। ये सियासी लोगों की राय है मौजूदा हुकूमत के हवाले से। इरफान सिद्दीकी उन्होंने, और मैं आपको बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मामला पेंडिंग है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का। अच्छा, इरफान सिद्दीकी ने, सेनेटर इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उनकी जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया। कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद लाजमी आइनी तकाजा है। इंतज़ामिया के पास इन फ़ैसलों पर अमल करने के सिवा कोई चॉइस नहीं है। इस तरफ चल पड़े तो आइनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इरफान सिद्दीकी ने लिखा आली मरतबत जज से 100% इत्तफ़ाक़ करते हुए सिर्फ इतनी रहनुमाई मतलूब है कि क्या अदालती फ़ैसलों का आइन और कानून के मुताबिक होना भी आइनी तकाजा है या नहीं है। अब कौन सा फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक है, कौन सा फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, कौन सी कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है, कौन सी कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसके जो असूल हैं उसके मुताबिक इसका अख्तियार और ये जो पैमाना है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। ये सुप्रीम कोर्ट बता सकती है कि कौन सा काम आइन और कानून के मुताबिक है, कौन सा नहीं है। ये सेनेटर का काम नहीं है। अब सेनेटर साहब सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब क्या अगर कोई फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक ना हो, भाई उस फैसले को कौन डिक्लेयर करेगा कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। डिक्लेरेशन का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालतों के पास है, आपके पास कोई अख्तियार नहीं है। तो आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को किस अख्तियार के तहत परखेंगे कि ये आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा है, ये आइन कहता है कि जो ये बताएगी कि हाँ ये काम, ये एक्ट, ये आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है।
مزید عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ کیا عدلیہ کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھ لیں؟ اگر عدالت اس طرح کے فیصلوں کی طرف چل نکلے تو آئینی توازن بگڑے گا یا نہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو تفصیلی فیصلہ آئے گا، تفصیلی فیصلہ میں جو متناسب نمائندگی کا جس سے منصور علی شاہ صاحب بچانا چاہتے تھے کہ ہم آئین کو نہ اس آرٹیکل 51 کی تشریح کو نہ کریں اور ہم صرف ریورس کر دیں، لیکن اب چونکہ معاملہ آئین کی تشریح کی طرف جا رہا ہے تو متناسب نمائندگی پر بھی آئے گا۔ فار دی سیک آف آرگومنٹس پی ٹی آئی کو نہیں ملی، سنی اتحاد کونسل کو ماضی میں نہیں ملی، اب تو فیصلہ ہو چکا نا، اب تو مل چکی ہیں، اگر نہیں ملی تو بھائی متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت ان کو تو بالکل ہی نہیں ملتی نا، ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان سیٹوں کے ساتھ، اور یہ بات ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، جو ایک بڑی ایک چونکا دینے والی تفصیل سامنے آئی ہے۔ بجلی کی قیمتیں عوام کی برداشت سے باہر ہو چکی ہیں۔ حکومت نے جولائی 2023 سے اب تک ایک سال میں 14 بار بجلی مہنگی کی ہے، اور بجلی کے بنیادی یونٹس کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ صارفین پر درجن بھر ٹیکس اور دیگر زائد ادائیگیاں کر رہے ہیں۔ ان میں ایک ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی ہے جس کے بوجھ تلے ملک بھر کے صارفین دب کے رہ گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق بجلی کمپنیوں نے جولائی 2023 سے اب تک ایک سال میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر مسلسل 14 بار بجلی مہنگی کی، جس سے صارفین پر کتنا 455 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ کوئی 1-2 ارب نہیں، 10 ارب نہیں، 455 ارب روپے کا صرف فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں عوام پاکستان پہ یہ بوجھ ڈالا گیا ہے۔ گزشتہ سال جولائی 2023 میں 2 ماہ قبل مئی 2023 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1.90 روپے مہنگی کی گئی۔ پھر وہ پوری تفصیل یہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق اتنا بڑا گھپلہ کیا گیا ہے اور اتنا بڑا جو ظلم ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کا کوئی پی آئی اے کے تیاروں کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی کو غفلت کی گئی ہے، ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، 21 ارب روپے نقصان آیا ہے۔ وہ حکومت اور سول ایویشن یا جو پی آئی اے ہے ان کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے غریب عوام کو 21 ارب روپے پڑ گیا ہے، اور یہ کوئی اس ملک میں نظام نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم آخر پہ آ جاتے ہیں۔ ایک بات اور وہ یہ ہے کہ حسنات ملک صاحب کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قاضی فیصل صاحب کی جانب سے 2 دن پہلے ریمارکس دیے گئے کہ ملک تو بیوروکریٹس چلا رہے ہیں، جرنیل چلا رہے ہیں، اور اس طرح کی کوئی باتیں کی گئیں کہ اب چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے، حسنات ملک صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو چونکہ نظر آ رہا ہے، اور وکلا بھی کہتے ہیں کہ جی اب ہر صورت ریٹائرمنٹ تو ہے، تو وہ اپنی جو ہے وہ چیزوں کو بہتر انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھلے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے، قاضی فیصل صاحب دوران سماعت یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہر صورت اگر الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ نے کوئی اختیار دیا ہوا ہے تو اس کو چھیڑنا یہ ہائی کورٹس کا کام نہیں ہے۔ ہائی کورٹس کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو آپ ترمیم کر رہے ہیں الیکشن ٹرائبونل جب بن جائیں تو الیکشن ٹرائبونل بننے کے بعد جس دن الیکشن ٹرائبونل کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ری کاؤنٹنگ کروانی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ الیکشن ٹرائبونل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہے، یہ ہائی کورٹس کا سوال تھا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس شاہد کریم، یہ وہ 4 ججز ہیں، اور اس سے پہلے جسٹس شکیل احمد، یہ 5 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جن کا یونینیمس یہ موقف ہے کہ جس دن ٹرائبونل کا نوٹس ہو جائے، نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس دن کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ قاضی فیصل صاحب کی جو جورسپروڈنس ہے انہوں نے واضح طور پر پچھلی ڈیٹ پہ کہا کہ جی جب الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ نے اختیار دیا ہوا ہے تو اس کو ہائی کورٹس کیسے۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کل بڑا سرپرائز نون لیگ کو آ سکتا ہے، اور نون لیگ کو یہ سیٹیں نہیں ملیں گی چونکہ معاملات الیکشن ٹرائبونل میں زیر التوا ہیں۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر 3 سیٹیں مل بھی جائیں قومی اسمبلی میں، پھر بھی 2/3 میجورٹی تو نہیں بنتی۔ 2/3 میجورٹی کو بھی چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک کیبنٹ ممبر جو ایک کابینہ کے ممبر ہیں، حسنات ملک صاحب اپنے ایکسپریس ٹرائبون میں لکھتے ہیں کہ کیبنٹ ممبر ٹولڈ دی ایکسپریس ٹرائبون دیٹ دی گورنمنٹ کرنٹلی فیل شارٹ آف سیکیورنگ دی 2/3 میجورٹی نیڈیڈ ان دا سینٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قومی اسمبلی کا تو رونا ہے ہی ہے، ہمارے پاس تو سینٹ میں ہی نہیں ہے 2/3 میجورٹی۔ آئین کی ترمیم کے لیے آپ کو دونوں ہاؤسز سے الگ الگ 2/3 میجورٹی چاہیے۔
یہ ایسا نہیں ہے کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے آپ کچھ کر لیں، نہیں، آپ کو قومی اسمبلی سے الگ 2/3 میجورٹی چاہیے، سینٹ سے الگ 2/3 میجورٹی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کوئی مخصوص کوئی دوبارہ گنتی میں ہمیں 2-4 سیٹیں مل جائیں، مخصوص نشستیں بھی مل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، سینٹ میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ سینٹ میں آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 11-12 سیٹیں ابھی آنی ہیں خیبر پختونخوا سے، مخصوص نشستیں نہ بھی ملیں تو کوئی 2 سیٹیں خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، 9 سیٹیں پھر بھی مل جائیں گی۔ تو سینٹ کی سب سے بڑی جماعت جیسے قومی اسمبلی کی بڑی جماعت ہے، سینٹ کی بھی بڑی جماعت، پھر چونکہ 33 کا اگر پاکستان تحریک انصاف کے 28-29 ہو گئے، جمعیت علماء اسلام فے کے بھی ہیں، مینگل گروپ ہے، تو اپوزیشن کے جو سینٹ میں وہ 2/3 میجورٹی حکومتی اتحاد کی پوری نہیں ہوتی۔ یہ کابینہ کے ممبر نے اس بات کی تصدیق کی ہے، حسنات ملک لکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو سینٹ کی نہیں ہے، باقی تو باتیں چھوڑیں۔ تو یہ باقی ادھر ادھر جو دعوے کرتے رہیں، جو معاملات کرتے رہیں، ان کے پاس سینٹ کی 2/3 میجورٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔